ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين صدق الله العظيم. عن مقداد رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق فتکون منہم کالمقدار میل فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق فمنہم من یکون الی کعبر ومنہم من یکون الی رکبتہ ومنہم من یکون الی حقویہ ومنہم من یلجمہ العرق الجاما. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واشار بیدہ الی فیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں جو سلسلہ وار دروس کا سلسلہ جاری ہے، اس کے ضمن میں نے جو آج حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی ہے، بہت دل دہلا دینے والی حدیث ہے، غور و فکر کرنے والی حدیث ہے. قرآن اور حدیث کی ہر بات ہی غور کرنے والی ہے، اور قرآن و حدیث کی ہر بات ہی دل میں بٹھا لینے والی ہے. اور رب کریم فرماتے ہیں کہ میں نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے تو آسان کر دیا ہے اس قرآن کو اپنے ذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو کون ہے جو اس پر غور و فکر اور تدبر کرے. قرآن خالی چومنے کے لیے، تلاوت کے لیے یا گواہیاں دینے کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن تلاوت کرو تو ایسے جیسے تلاوت کا حق ہے، پھر قرآن کو سمجھو ایسے جیسے سمجھنے کا حق ہے، پھر قرآن کو سمجھاؤ ایسے جیسے سمجھانے کا حق ہے. یہ ہیں قرآن کے حقوق ہمارے اوپر. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہیں تم میں سے بہترین. بارہا آپ کو بیان کیا ہے یہ حدیث پاک کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو پہلے قرآن خود سیکھیں، پھر اس قرآن کو آگے سکھائیں. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں. تو جو حدیث پاک میں نے بیان کی ہے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق، کہ سورج قیامت کے دن لوگوں کے اتنے قریب لے آیا جائے گا. سورج لوگوں کے اتنے قریب لے آیا جائے گا قیامت کے روز. فتکون منہم کا مقدار میل، کہ وہ ان کے اتنے قریب آ جائے گا کہ صرف 1 میل کا فاصلہ بچ جائے گا. آج سورج ہم سے کتنا دور ہے؟ لاکھوں نوری سال. نوری سال کہتے ہیں کہ 1 سال میں روشنی جتنا سفر کرتی ہے اسے نوری سال کہتے ہیں. روشنی کی سپیڈ آف لائٹ آپ جانتے ہیں، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. آپ سے لاکھوں نوری سال کے فاصلے پر سورج موجود ہے، اور اس کی تپش کتنی ہے؟ آپ میں سے کوئی بندہ اس وقت جبکہ تپش کم ہے کیا دھوپ میں بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا.
تو سوچو کہ جب یہ لاکھوں نوری سال دور والا سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرْقِ، تو اس دن لوگ ہوں گے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے. اللہ، اس دن لوگ ہوں گے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَرِ، ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے گناہگار ایسے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، مطلب گناہوں کی مقدار کم ہوگی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتِهِ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے پسینے میں اپنے گھٹنوں تک. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حَقْوَيْهِ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے کولہوں تک، مطلب کمر تک اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمَهُ الْعَرْقُ إِلْجَامًا، قَالَ وَأَشَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ إِلَىٰ فِيهِ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے منہ کے اندر جا رہا ہوگا، مطلب ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اپنے ہی پسینوں میں اپنے گناہوں کی وجہ سے. یہ ہے وہ دل دہلا دینے والی حدیث اور قیامت کا منظر. اور بات کس کی؟ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی، جس کے بارے کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. 200% سچی، 100% بھی کہنا کم ہوگا، 200% سچی بات. کیوں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنے نفس یا جی سے تو کوئی بات کرتے ہی نہیں، اور وہ جو بات کرتے ہیں ہم ان پر وحی کرتے ہیں. تو جو حضور پاک نے جو بات بتائی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کتنی سچی ہوگی. تو آج لوگ ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ قیامت کے دن ہم نے کس طرح کے لوگوں میں شامل ہونا ہے. رب کریم سے یہی درخواست ہے کہ قرآن اور حدیث سمجھ کر کاش ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں، اور ہم اس دن فرش اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں. ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس دن کی ہولناکیاں بہت زیادہ ہیں جو آپ اور میرے وہم و گمان اور خیال میں بھی نہیں. اور اس کی سمجھ ہمیں تب آئے گی جب اس قرآن کو پورا سمجھیں گے، جب احادیث کا پورا مطالعہ کریں گے، یا ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے جو قرآن جانتے ہوں، جو قرآن پڑھتے ہوں، جو قرآن سکھاتے ہوں. تب ہمیں اس قرآن کی جو روشنی ہے وہ اپنے دل میں محسوس ہوگی. تو آج کی اس حدیث پاک پہ ہم اپنا درس حدیث ختم کرتے ہیں. پچھلے واقعے میں درس قرآن کے اصحاب الشمال کا ذکر ہو رہا تھا کہ آج ہم نے ان کے بارے مکمل کر کے سورۃ شعراء کا آغاز کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصحاب الشمال وہ لوگ جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے، جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے. ومن اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ. وہ لوگ جنہیں بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دے دیے جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہائے ہائے یہ کیسا حساب ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، کاش یہ حساب ہمارے ہاتھ میں دیا ہی نہ جاتا اور ہمارا خاتمہ کر دیا جاتا. وہ اصحاب الشمال ہوں گے جن کے حساب ان کے بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے. تو ان کا کیا حل ہوگا؟ رب کریم سورۃ واقعہ میں بیان فرماتے ہیں.
پچھلے درس میں کچھ باتیں میں نے آپ کو بتا دی تھی، آج انہی سے اپنا آغاز کریں گے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے، افسوس کہ وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہوں گے۔ رب کریم بھی یہاں افسوس کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی آپ کو کہ رب کریم اپنی مخلوق میں سے ایک انسان کو بھی جہنم میں جانا انہیں پسند نہیں، کیونکہ جس چیز کو رب نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا رب کو پسند نہیں کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے، مگر اس کے اعمال اسے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ فی سموم و حمیم، وہ ہوں گے گرم لو میں، وہ لوگ اصحاب الشمال ہوں گے گرم لو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریگستانوں میں ایک گرم لو تیز جکھڑ چلا کرتے تھے پہلے، جن میں شدت کی گرمی ہوتی تھی، جب جلد کو لگتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے جلد کو کاٹ دے گی۔ تو بس یہ وہی سموم، وہی گرم لو ہوگی، یا اسے دوزخ کی لپٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خالی دوزخ کی لپٹ کی جو گرمی ہوگی وہ اس تیز گرم لو کے مانند ہوگی۔ وہ ہوں گے گرم لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور اس سائے میں ہوں گے جو سیاہ گرم دھوئیں کا ہوگا۔ سایہ ہوگا مگر سیاہ گرم دھوئیں کا سایہ ہوگا۔ اس دن کوئی ٹھنڈ انہیں میسر نہ ہوگی۔ لا بارد ولا کریم، نہ اس میں ٹھنڈ ہوگی، اس سائے میں نہ ٹھنڈ ہوگی نہ وہ آرام دہ ہوگا۔ رب کریم نے فوراً ہی وضاحت کر دی کہ کہیں سائے سے یہ گمان ہو جائے کہ شاید دوزخیوں کو بھی سایہ میسر آ جائے گا، لیکن آگے ہی ایکسپلین کر دیا، وضاحت کر دی کہ اس سایہ جو کہ گرم دھوئیں کا ہوگا اس میں نہ ٹھنڈ ہوگی نہ آرام دہ ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، رب کریم فرما رہے ہیں کہ وہ اس عذاب میں کیوں ہوں گے، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس سے پہلے دنیا میں عیش و آرام میں مگن تھے اور رب کو بھلائے بیٹھے تھے، یوم آخرت کو بھلائے بیٹھے تھے، بعث بعد الموت کو بھلائے بیٹھے تھے۔ انہیں اپنے محاسبے کا احساس نہیں تھا، انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ ہم نے ایک دن رب کے سامنے کھڑا ہو جانا ہے، ایک دن ہم نے رب کے سامنے کھڑا ہو جانا ہے اور ہم سے سوالات کا آغاز کیا جائے گا، اعمال نامہ ہمارے سامنے چلا دیا جائے گا، جس میں نہ چھوٹی سے چھوٹی بات نہ بڑی سے بڑی بات کوئی چیز نہ چھوڑی جائے گی۔ انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا۔ کچھ لوگ جو یہاں عیش و آرام میں مگن رہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کرم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ذہن میں رکھنا کہ عیش و آرام اللہ کا کرم تب ہے جب آپ ہدایت پر ہوں گے۔ اگر ہدایت ہے تو صحت بھی کرم، اگر ہدایت ہے تو دولت بھی کرم، اگر ہدایت ہے تو تمام آسائشیں دنیا کی وہ کرم، اور اگر ہدایت نہیں تو دنیا کی تمام آسائشیں وبال جان ہیں آپ کے لیے۔ یہ تمام آسائشیں اس دن آپ کو لے ڈوبیں گی اگر ہدایت نہیں تو۔ وَقَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ لوگ دنیا میں بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کیا کرتے تھے، مطلب لوگوں کو راغب کیا کرتے تھے گناہ کی طرف، بڑے بڑے گناہوں کی طرف کہ یہ گناہ کر لو، رب غفور و کریم ہے، معاف کر دے گا، 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، معاف کر دے گا۔ مگر ایسی بات نہیں، اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ وہ لوگ دنیا میں لوگوں کو گناہوں کی ترغیب دیتے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کیا کرتے تھے۔
خود بھی ان گناہوں پر جمے رہتے تھے اور لوگوں کو بھی اصرار کیا کرتے تھے. وَقَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, اور وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے, اِذَا مِتْنَا, کہ جب ہم مر جائیں گے, وَكُنَّا تُرَابًا, اور ہو جائیں گے مٹی, وَعِظَامًا, اور ہڈیاں, أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا. یہ بات تھی ان کی کہ یقین نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم کچھ نہیں تھے تو میں نے تمہیں تخلیق کر دیا, اور جب تم مر جاؤ گے تو تمہارے اجزاء تو موجود رہیں گے, تو دوبارہ تخلیق کرنے میں میرے رب کو کیا مسئلہ ہے. وہ یہی کہا کرتے تھے کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہمیں دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا. اب آباؤنا الاولون, اور آگے جانے والے ہم سے, ان میں سے جو ہمارے آباء و اجداد ہیں, انہیں بھی دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا. بے یقینی کا عالم یہ تھا, شک تھا انہیں رب کی ذات پر شک تھا, انہیں یوم قیامت پر شک تھا. تو انہی کے لیے تو یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ پھر وہ کس عذاب میں مبتلا ہوں گے. قل ان الاولین والآخرین, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہہ دیجئے کہ تمام پہلے آنے والے, ان الاولین والآخرین, اور تمام آگے آنے والے, لمجموعون, کٹھے کر دوں گا میں سب کو, لمجموعون, ان تمام پہلے آنے والے اور تمام آخر میں آنے والے میں سب کو اکٹھا کر دوں گا, الی میقات یوم معلوم, وقت مقرر, الی میقات, وقت مقرر اور دن بھی مقرر, مطلب قیامت کا دن بھی مقرر, معلوم دن بھی مقرر, وقت بھی مقرر, مطلب میں اس پہ ان تمام کو اکٹھا کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے نہ وقت کی چھوٹ دی نہ دن کی چھوٹ دی, وقت بھی مقرر, دن بھی مقرر, کہ میں مقرر وقت پر, مقرر دن پر ان سب کو اکٹھا کر دوں گا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, اب اللہ تعالیٰ جلال میں ہے, اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا غصہ نظر آ رہا ہے. سمجھو اس آیت کو, غور سے سمجھو. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں, ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, پھر اے, یوں مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ, خود مخاطب ہیں کہ اے بھٹک جانے والے اور جھٹلا دینے والے لوگوں. اللہ کا غصہ نظر آتا ہے اس آیت میں. میرے بھائیوں, قرآن کی ایک ایک آیت اپنے اندر جذبات سموئے ہوئے ہے, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے, صرف اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ایک آیت کے اندر جذبات چھلکتے ہیں, کسی آیت میں غصہ نظر آتا ہے, کسی میں نرمی نظر آتی ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ جلال میں ہیں اور کیا فرما رہے ہیں کہ تم اے بھٹکے ہوئے گمراہ لوگو, جھٹلانے والے لوگو, لآکلون من شجر من زقوم, تم سارے کھاؤ گے اس درخت سے جس کا نام زقوم ہے. میرے بھائیوں, یہ بہت بہت ہی خطرناک سزا ہے, بہت ہی خطرناک سزا ہے. زقوم کے بارے مولانا مودودی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر زقوم درخت کا ایک قطرہ اس پوری دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو اس دنیا میں سب لوگوں کا جینا محال ہو جائے. زقوم درخت کا ایک قطرہ اگر اس پوری دنیا پر ٹپکا دیا جائے تو سب لوگوں کا جینا محال ہو جائے, سب کی زندگی بے ذائقہ ہو جائے. اتنا گندا ذائقہ ہے اس درخت کا,
عرف عام میں اسے تھور بھی کہتے ہیں، لیکن یہ تھور نہیں ہوگا کہ جس میں دودھ جیسا چپچپا رس نکلتا ہے اور اس میں انتہائی کسیلا پن ہوتا ہے، کڑوا اور تلخ ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک سزا اللہ نے سنائی۔ فمالئون منہ البطون، تو تم پھر اس زقوم کے درخت سے اپنے پیٹ بھرو گے، تم اس زقوم کے درخت سے اپنے پیٹ بھرو گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، اور جب اس سے اپنے پیٹ بھر لو گے تو معدے میں اینٹھن شروع ہو جائے گی، ان لوگوں کے آگ کی کیفیت شروع ہو جائے گی، ایسے لگے گا جیسے آگ جلا دی گئی ہو، جسم معدہ اندر سے کھولنے لگے گا، آگ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو پھر اللہ فرماتے کیا ہیں؟ اس آگ کی کیفیت کو بجھانے کے لیے سخت پیاس میں مبتلا ہوں گے تو میں انہیں کیا دوں گا؟ انہیں اس آگ کو بجھانے کے لیے معدے کی میں کھولتا ہوا پانی دوں گا۔ تم اس آگ کو کھولتے ہوئے پانی سے بجھاؤ گے۔ اندازہ لگاؤ، پہلے معدے میں آگ لگی ہو، اوپر سے کھولتا ہوا پانی پلا دیا جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ لیکن اس آگ جو زقوم نے لگائی ہوگی معدے کے اندر، اس کی سختی اتنی زیادہ ہوگی، اس کی سختی اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ کیا کریں گے؟ فشاربون شرب الہیم، کہ اس کھولتے ہوئے پانی کو بھی ایسے پئیں گے جیسے پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت سخت آیات ہیں، بہت سخت آیات ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی وضاحت کی تھی کہ میں ان آیات کو بیان کرتے وقت خود بھی رنجیدہ ہو جاتا ہوں اور خوف سے لرز جاتا ہوں کہ ان آیات میں اللہ کا جلال ہے، غصہ ہے، اور ہماری کیا اوقات۔ یہ آیت پڑھنے سے ہی ہماری جان نکل جاتی ہے۔ سوچو کہ وہاں کیا ہونے والا ہے جہاں ہر چیز آنکھوں کے سامنے موجود ہوگی، کہ وہ زقوم کا درخت ان کے معدوں میں اتنی اینٹھن کر دے گا، اتنی گرمی کر دے گا، اتنی آگ لگا دے گا کہ وہ کھولتا ہوا پانی بھی ایسے پئیں گے جیسے پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں۔ آگے رب کریم کیا فرما رہے ہیں؟ پھر سخت آیت ہے، ھذا نزلہم یوم الدین۔ یہ باتیں تو صرف ان کی ابتدائی ضیافت ہے۔ یہ جو تمام اللہ نے بیان کیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ان کی ابتدائی ضیافت ہے، ابھی اصل سزا تو شروع ہی نہیں ہوئی۔ نزل کہتے ہیں ضیافت کو، ابتدائی ضیافت۔ جب کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے گرمی سے تو سب سے پہلے آپ اسے کیا پیش کرتے ہیں؟ ٹھنڈا پانی۔ جب مہمان آتا ہے آپ کے گھر گرمی میں تو سب سے پہلے آپ اسے ٹھنڈا پانی پیش کرتے ہیں، اسے نزل کہتے ہیں۔ یہ ابتدائی ضیافت ہوتی ہے۔ پھر آپ گھر کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے کہ کھانے کا بندوبست کرو، کھانا تو پھر بعد میں تیار ہوتا ہے۔ تو یہ تو ابتدائی ضیافت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نزل ہے ابھی صرف ان کے لیے، جو اصحاب الشمال ہیں ان کے لیے یہ ابتدائی ضیافت ہے، اصل سزا تو ابھی باقی ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت پہ میں اختتام کرتا ہوں اصحاب الشمال کے تمام واقعات کا۔ رب کریم سے التجا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے دوچار ہونے سے بچا لے، اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ دے، ہمیں اصحاب الشمال میں شامل کرے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن اور حدیث کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے سب سے اہم بات کہ ہمیں قرآن اور حدیث سیکھنے کی استطاعت دے، ہمیں اپنے وقت کو، اپنے جو مصروفیات ہیں اس میں سے وقت نکالنے کی توفیق دے تاکہ ہم اس قرآن کو سیکھیں، حدیث کو سیکھیں،
اور ہمارے سامنے آخرت کی تمام باتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، تو دنیا کی تمام آسائشیں ہمیں بے معنی لگنا شروع ہو جائیں گی. پھر دنیا کی کوئی آسائش نہیں لگے گی، دنیا کا کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں لگے گی. جس دن قرآن سمجھ آ گیا، حدیث سمجھ آ گئی، اس دن ہماری زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی. اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اس 60-70 سال کی زندگی میں صرف تیاری اس ٹریلینز ایئرز جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرنی ہے. صرف ایک ایک لمحہ اس کے لیے گزارنا ہے. بارہا آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ درس قرآن میں وقت پر تشریف لایا کریں تاکہ اس سے قرآن اور حدیث سیکھنے میں آپ کو آسانی ہو اور مجھے کچھ باتیں بتاتے ہوئے بھی مزہ آئے کہ لوگ سننے والے موجود بیٹھے ہیں. میرے بھائیوں، اس پہ آج کا درس ختم کرتے ہیں. اگلی دفعہ سے انشاءاللہ سورت شعراء کا آغاز کریں گے. وہ سورت مکی سورت ہے. اس کا ابتدائی میں آپ کو تعارف کروا دوں کہ وہ مکی صورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ابتدائی ایام میں اس کا نزول ہوا، اور وہ قرآن میں مصحف میں جس جگہ موجود ہے وہاں 8 مکیات مطلب 8 مکی صورتوں کا ایک گروپ ہے جس کا وہ ایک حصہ ہے. اور مکی صورتوں میں سب سے طویل صورت ہے، 227 آیات پر مشتمل ہے. اس کی آیت نمبر 214 کے تحت مفسرین نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ نبوت کے پہلے 4 سالوں میں نازل ہوئی. اس میں واقعات ہیں حضرت موسیٰ کے، حضرت ابراہیم کے، مطلب انبیاء اور رسل ہیں کہ رسولوں کے واقعات ہیں کہ ان رسولوں کو کیسے ان کی قوموں کی طرف مبعوث کیا گیا، ان کی قوموں نے جب انکار کیا تو کیا کیا عذاب ان کی قوموں پر نازل کیے گئے. یہ کس لیے واقعات بیان کیے جاتے ہیں قرآن میں؟ تاکہ ہم عبرت حاصل کر سکیں. قرآن کے واقعات، ان واقعات کو عام واقعہ نہ سمجھو، یہ ہماری عبرت کے لیے واقعات ہیں کہ ان واقعات سے ہم عبرت حاصل کر سکیں. گزارش پھر یہی ہے کہ وقت پر تشریف لایا کریں. وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.